بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی، لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بھوچال آنے والا ہے، کیونکہ ماضی کی سیاست کو دفن کیا جا رہا ہے۔ آج پھر اڈیالہ جیل میں بانی تحریک انصاف ورلڈ کپ جیتنے والا عمران خان نے القادر یونیورسٹی میں جھکنے سے، ڈرنے سے، بکنے سے، پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا اور کہا جلدی جلدی سزا سناؤ، ظلم رہے اور امن بھی ہو، تم ہی کہو ممکن ہے کیا۔ کھربوں روپے کی منی لانڈرنگ میں ہوتے تھے، تمام دنیا کے ممالک میں انہوں نے اپنے محلات بنائے رہے ہوتے، ان چوریوں کے پہ سے ڈرتے ہوئے وہ ڈیل کر لیتے تھے حکومتوں کے ساتھ یا کسی بھی لوگوں کے ساتھ اور ملک سے بھاگ جاتے تھے۔ لیکن 9 اپریل 2022 کو جس کی حکومت ختم کی گئی، یہ سمجھا گیا کہ پریزن وین آ گئی ہیں، یہ ڈر جائے گا۔ اس کے بعد 22 ماہ پی ٹی آئی کے خلاف ظلم و ستم کے جو بازار گرم کیے گئے، بجائے اس کے کہ ہر روز نیا ظلم ہوا، ہر روز نیا ستم ہوا، ہر روز نیا جبر ہوا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، ہر روز ایک نیا عمران خان ہوا، ہر ایک روز عوام کا حوصلہ بلند ہوا، اور 8 فروری 2024 کو الیکشن میں پاکستان کی غیور عوام نے، پاکستان کی بہادر عوام نے تمام سازشی عناصروں کو مائنس پی ڈی ایم اب آ گئی ہے۔ پہلے وسیم اکرم پلس تھا، بزدار وہ ایک عمران خان کی غلطی تھی اور ہے۔ آج بھی ان کا ایک لاہور ایم پی ہے، فرد نامی بندہ، اداروں کے ساتھ سیٹ ہے، اس سے بچنا چاہیے، پولیس اور ان کا مخبر ہے۔ لیکن خیر یہ جانے یا وہ جانے، کیونکہ یہ بھی مائنڈ کر جاتے ہیں بہت زیادہ سچ بولو۔ لیکن عمران خان نہیں جھکا یار، اس سے کون سا ظلم ہے اس کا نشان چھین لیا، لیکن عوام نے اندھا اعتماد کیا۔ 8 فروری کو الیکشن میں اسے کامیاب کرا دیا۔ اس سے پہلے 31 سال سزا سنائی گئی، اس کی اہلیہ کو گرفتار، اس کی بہنوں کو گرفتار، اوورسیئرز پاکستانیوں کو جینا اجرن کیا گیا، ارشد شریف کو شہید کرایا گیا، صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوایا گیا، صحافیوں کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ اب بھی عمران ریاض اور اسد طور گرفتار ہے۔ لیکن یہ پہلی حکومت ہے پی ڈی ایم -2 یعنی کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم، اب بندر بانٹ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے کہ میں نے صدر لینا ہے، میں نے آئینی عہدہ لینا ہے، میں نے غیر آئینی عہدہ لینا ہے، میں نے فلاں ہونا ہے۔ لیکن عمران خان نے ان سب سیاستدانوں کی سیاسی تدفین کر دی، سیاسی تدفین۔ اللہ تعالیٰ تمام سیاستدانوں کو لمبی زندگی، ہر محب وطن کی حفاظت اور ہر ملک دشمن کو نشان عبرت بنائے، یہ میری دعا ہے۔ لاہور میں جو ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا، اس پر میں ایک بیرون ملک ہمارے ایک دوست ہیں، سٹوری کمپیل کر رہے ہیں کہ کس نے زیادہ کردار ادا کیا۔ چوری کے ووٹوں سے، مبینہ چوری کے ووٹوں سے پنجاب اور سندھ میں حکومت بنا لی گئی، وفاق میں ابھی تک نہیں بنائی جا سکی۔ کے پی کے میں نہیں بنائی گئی کیونکہ پی ٹی آئی جیتی، وہاں جبر ہارا، وہاں ظلم ہارا، وہ نا انصافی ہاری، جال سازی رزلٹ چینج کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہ آئے، کئی آروں کو مارا گیا۔ لیکن عوام نے سچ کا ساتھ دیا، حق کا ساتھ دیا۔ اب پاکستان پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان نے صدر پاکستان عارف علوی کو پیغام بھجوایا ہے کہ مجھے کسی بھی صورت میں صدارتی اختیار کے تحت خود کو ملنے والی سزاؤں کی معافی نہیں چاہیے۔ یہ غلط سزائیں دی گئی، قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، انتقام کی بنیاد پر کیا گیا۔ مجھے ہرگز سزا عارف علوی میری سزائیں معاف نہ کریں۔ میں عوام کی عدالت میں سرخرو ہوا ہوں۔ 8 فروری کو جس طرح پاکستان کی 70% آبادی کی اکثریت نے مجھے ووٹ دیا ہے، میرے لیے یہ جیل کی سزائیں فخر ہیں اور میں عدالتوں سے ہی رہا ہوں گا۔ ماضی میں نواز شریف
پرویز مشرف سے ڈیل کر کے چلے گئے۔ 8 فروری الیکشن کو پوری دنیا نے دھاندلی زدہ کہا، جیتنے والوں نے ہارنے پر شرمندہ ہوئے، اپنی جیت کا جشن بھی نہیں منا سکے، رات کو ہار کے لیے جیت گئے۔ لیکن اب حکومت بنا ہی نہیں پا رہے، کیونکہ اب بھی اکثریت پارٹی پی ٹی آئی کی ہے، جس سے بلہ تو چھین لیا لیکن اس نے بلے کے بغیر ہی اس ایک نام عمران خان نے ایسے لوگوں کو الیکشن میں کامیاب کرا دیا جنہیں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اور 40 سال سے مسلط پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بڑے بڑے برج الٹا دیے۔ ناظرین، ترجمان پی ٹی آئی کے مطابق انہوں نے دعویٰ کیا ہے صدر مملکت کے پاس آئینی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی عدالت کی طرف سے سنائی جانے والی سزا معاف کر سکتے ہیں۔ مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ صدر علوی کو عمران خان کی سزائیں معاف کر دینی چاہیے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ایسے مطالبات کو دیکھتے ہوئے عمران خان نے صدر مملکت کو پیغام بھیجا ہے کہ مجھے بھیک میں معافی نہیں چاہیے۔ لوگ تو بھیک اور جعل سازی سے ایم این اے اور ایم پی اے بن جاتے ہیں، میں جعلی اور کمزور جھوٹے کیسوں کی سزاؤں کو بھی معاف نہیں کراؤں گا، عدالت میں جاؤں گا۔ یہ تاریخ بن رہی ہے جسے باہر بیٹھے جو آج کل ظلم کیے جا رہے ہیں لکھ رہے ہیں، تحریری شکل بنا رہے ہیں۔ کبھی نہ کبھی آپ کے حقائق آئیں گے کہ پچھلے 22 ماہ میں اور خصوصاً 5-4 ماہ میں جو کس نے کیا، ایک کردار کے ساتھ کچھ لوگ باہر ایک کتاب یا ایک تحریر کی صورت میں آپ کے سامنے کچھ عرصے بعد آئیں گی۔ ناظرین، عمران خان نے صدر مملکت کو پیغام دیا کہ سزائے معافی نہ کرے، نہ میں اپیل کرتا ہوں نہ ہی قبول کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو معافی قبول نہیں کریں گے، صدر مملکت کے اختیار پر کوئی پابندی نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پوری دنیا خالی پاکستان نہیں، بزرگ مائیں بہنیں بیٹی مائیں نوجوان نہیں، پوری دنیا ریاستوں کے سربراہوں کو کسی بھی مجرم کو سزا معاف کرنے، ملتوی کرنے اور کچھ عرصے کے لیے روکنے کا اختیار حاصل ہے۔ ادھر حساب عدالت نے 190 یعنی کہ القادر ملین پاؤنڈ میں عمران خان پر فرد جرم عائد کر دیا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جوید نے اڈیالہ ہی جیل میں عدالتیں لگ رہی ہیں، عدالتوں میں تو فیصلے ہو نہیں رہے، لیکن اڈیالہ جیل کی عدالتیں جو چھوٹی ہیں اس میں بڑے بڑے فیصلے کروائے جا رہے ہیں بغیر قانونی تقاضے پورے کیے۔ اڈیالہ جیل کے جج ناصر احتساب نے ملین پاؤنڈ کی سماجی سلسلے میں بسرا بی بی پر منتقل کیا گیا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے آج ہماری آئینی اور قانونی حقوق کو تحفظ نہیں دیا۔ عمران خان نے اس موقع پر کہا، پہلے بھی مجھے جھوٹی کے مقدمات میں جلد بازی میں قانونی تقاضے نظر انداز کرتے ہوئے سزائیں دی، تو آپ نے اب مجھ سے بیان کیا پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو جو لکھ کے دی گئی ہے سزا سنائیں۔ میں عوام میں سرخرو ہوں اور انشاءاللہ تعالی یہ مقدمہ سب ختم ہوں گے۔ دوسری طرف ناظرین، بیرسٹر گوہر نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آج تک ہماری آئینی اور قانونی حقوق کو تحفظ نہیں کیا اور ناانصافی کی۔ الیکشن شیڈول کے باوجود ہم سے بلے کا نشان چھین لیا۔ ان کے اس غیر آئینی فیصلے پر ہمیں پشاور ہائی کورٹ سے حساب ملا، لیکن سپریم کورٹ نے پھر چھین لیا۔ لیکن عوام کی عدالت نے عمران خان کو کامیابی اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف جھوٹا قرار دیتے ہوئے مختلف نشانوں پر عمران خان کے امیدواروں کو کامیابی دلا کے ثابت کر دیا کہ ظلم ہار گیا، جبر ہار گیا، سچ جیت گیا، حوصلہ جیت گیا اور عوام کا سیاسی شعور بیداری کامیابی ہوئی۔ انہوں نے کہا، آج تک ہماری آئینی اور قانونی حقوق کو تحفظ نہیں کیا گیا۔ پنجاب اور سندھ اسمبلی کا سیشن غیر قانونی طریقے سے ہوا، وفاقی اسمبلی کا سیشن بھی غیر قانونی ہوگا، کیونکہ ابھی تک پنجاب وفاق میں پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص سیٹوں کو نہیں دیا گیا یا نہیں دلایا جا رہا، جو ظلم ہے، ناانصافی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی کے آزاد امیدوار نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کر لی، لیکن یہ ظلم کی داستان اور یہ ڈکیتی اور چوری اور رازنی دن کی روشنی میں ہو رہی ہے۔
انہوں نے کہا وفاقی سیشن بھی غیر قانونی ہوگا. کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن سے درخواست ہے کہ کل مخصوص سیٹیں جو تحریک انصاف کی ہے جو سنی اتحادوں کی نشستوں کا بہتر فیصلہ کرے. محسوس نشستوں کے فیصلے تک قومی اسمبلی کا اجلاس قانونی اور آئینی طور پر نہیں ہو سکتا، اسی لیے صدر نے بنانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا میں کسی غیر قانونی کام کا حصہ نہیں بنوں گا. صدر فیڈریشن کی علامت ہوتا ہے، فساد کی نہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو سکتا. عوام نے اپنا فیصلہ 8 فروری کو سنایا. الیکشن کمیشن بھی عوام کی منگوں پر اپنا فیصلہ سنائے. ضد انا کے لیے انتقامی کارروائیوں کی روش کو ترک کر دے. پچھلے ایک عرصہ دراز سے پی ٹی اے الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کر رہی ہے اور ان کے فیصلے بھی بتاتے ہیں کہ ان کی جماعت کے انٹرا پارٹی الیکشن کو جس طرح ختم کیا گیا وہ ایک ناانصافی کی ایک ایسی مثال ہے جس کی دنیا میں الٹرنیٹ کوئی نہیں ہو سکتا. ناظرین، الیکشن میں عوامی منگوں پر اپنا فیصلہ سنائے. قانون میں موجود آزاد امیدوار 3 دن کے اندر اندر کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں جوائن کرنا ہوتے ہیں، جس پر عمران خان سے اور انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شرکت کی، لیکن انہیں ان کا آئینی حق نہ دینا غیر جمہوری رویہ ہے، جابرانہ اقدام ہے. لیکن عمران خان اس پر بھی قانونی اور پرامن سیاسی جدوجہد جاری رکھنے کا عزم دہراتے ہیں. عمران خان سے ملاقات کے بعد ان کی بہن علیمہ خان نے کہا کہ 9 فروری کو پاکستان میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کی تاریخ میں ایک نظیر نہیں ملتی. یہی بات اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں، سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں. پی ٹی آئی کے مطابق کم سے کم 80 سیٹوں کے نتائج تیز کیے گئے. فارم 45 آج بھی موجود ہے اور 47 میں جعل سازی کی گئی اور مبینہ طور پر کئی آروں پر تشدد کے واقعات کی خبریں مارکیٹ میں گردش کر رہی ہیں. علیمہ خان کہتی ہیں 8 فروری کو عمران خان کو عوام نے جتایا اور 9 فروری میں جو دھاندلی ہوئی اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. جن لوگوں کو اقتدار دیا گیا ہے ان کے لیے سیٹیں چھیننے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے اور مزید 8 سیٹیں مانگ رہے ہیں. ہاری ہوئی کیسے لوگ ہیں کہ لوگ چوری پر مبارک لے رہے ہیں. آج بھی یہ لوگ چوری کا ووٹ لے کر اسمبلیوں میں گئے ہیں، یہ عوام کی بہتری نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ مینڈیٹ چوری عوام کے کروڑوں لوگوں کا وہ چوری کے معاملے پر ہم ہائی کورٹ جا چکے ہیں. انصاف میں تاخیر ہے لیکن انصاف ملے گا. انتخابات کے حوالے سے سارا ڈیٹا سوشل میڈیا پر یعنی کہ فارم 45 ہے کہ لاتعداد لوگ جیتے ہوئے ہیں، ہارے ہوئے کو جتا دیا گیا 47 میں گڑبڑ کر کے. جس دن انصاف کا تقاضا دروازہ کھلا تو کئی لوگ جو اب اقتدار میں ہیں انہیں جیلوں میں جانا ہوگا کیونکہ وہ الیکشن میں عوام کے ووٹوں سے ہار چکے ہیں. انتخابات کے حوالے سے علیمہ خان کے مطابق سوشل میڈیا پر ڈاٹا موجود ہے. تمام 45 فارم منظر عام پر آ چکے ہیں اور ان کے مطابق نتائج جاری کرنا ہوں گے کیونکہ فارم 45 کے مطابق ہی 47 کیا جاتا تھا باقی، اور ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی. یہ ووٹ عوام کا ہے. جن لوگوں نے اس کی حفاظت کرنا تھی انہوں نے نہیں کی بلکہ چوری میں مدد کی. نگران حکومت بیوروکریسی، پنجاب کی بیوروکریسی نے جو بدنما کارنامے کیے ہیں تاریخ میں نہیں ملتے. انہیں احتساب ہونا ہوگا ان کا، تب تک انصاف نہیں ہوگا. اچھے لوگوں کی تعریف اور برے لوگوں کو قرار واقعہ سزا دینا ہوگی. اس موقع پر علی ظفر کا کہنا ہے کہ دھاندلی کے خلاف ہفتے کے روز پرامن احتجاج کریں گے. ہر روز پرامن احتجاج کریں گے اور بتائیں گے کہ فارم 45 اور 47 میں فراڈیے کون ہیں. ناظرین، دوسری طرف جیتنے والے شرمندہ ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہ ہار چکے تھے. عوام کا فیصلہ ان کے خلاف تھا. لوگوں کو ظلم جبر سے نتائج تبدیل کیے گئے. قومی اسمبلی کے اجلاس کو صدر پاکستان عارف علوی نے بنانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا آئین اور قانون واضح پابند کرتا ہے کہ جب تک ہاؤس مکمل نہ ہو میں نہیں بلایا جا سکتا تو میں یہ غیر قانونی کام کا حصہ نہیں بنوں گا. بلاول بھٹو نے کہا جن پر خود کہتے تھے لیول پلینگ فیلڈنگ نہیں ہے اور جی ڈی اے ووٹ چوری اور تحریک انصاف اور جماعت اسلامی ووٹ چوری کا الزام لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آصف
صدر عارف کے علوی کے خلاف 9 اپریل 2022 کو قانونی کام اور اب الیکشن نہ کرانے پر سزا ہوگی، 2 اور مقدمات بنیں گے۔ بلاول صاحب 90 دن میں تو الیکشن کمیشن اور نگران حکومت نے الیکشن نہیں کرائے، آئین اس پہ کیا کہتا ہے؟ احترام مند سوال ہے۔ سپریم کورٹ نے 14 مئی کو الیکشن کرانے کا کہا تھا، آپ نے اس پہ کردار ادا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے آپ تو نواز شریف کو کہتے تھے چور ہے، فراڈی ہے، اس کے ساتھ نہیں ملوں گا، یہ جعلی الیکشن کرا رہے ہیں۔ اب آپ کے والد صاحب صدر بن رہے ہیں، کیا اب چوری ٹھیک ہو گئی؟ اب چوری جائز ہو گئی؟ کیونکہ اس اقتدار میں آپ کو بھی حصہ مل گیا، سندھ میں تو ویسے آپ کی اکثریت مل رہی تھی، تو جماعت اسلامی کے مطابق جی ڈی دھاندلی کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرور گندگی کے ساتھ حکومت بنانی تھی پیپلز پارٹی نے۔ افسوس ناظرین، اس موقع پر اب بندر بانٹ یہ ہے کہ شہباز شریف وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، آصف علی زرداری جو خبریں ہیں صدر، ایاز صادق سپیکر جو الیکشن ہار چکے تھے، گیلانی، یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ، بلوچستان میں پھڈا پڑا ہوا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کون بنائے گی؟ اس سلسلے میں محمد مالک سینئر صحافی نے انکشاف کیا ہے کہ بلوچستان حکومت بنانے میں ایک اہم ترین شخصیت ایک صاحب کی مخالفت کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں، کیونکہ طاقتور ہی جیتتا ہے۔ سیاسی جماعتوں نے طاقتوروں کے ذریعے، یعنی کہ بیوروکریسی کے ذریعے، پولیس ڈی ایم جی افسروں کے لیے جو ظلم بنایا ہے اور ایسے شخص کو بنایا جا رہا ہے جو گوادر ڈیولپمنٹ کے چیئرمین رہے ہیں، ان پر سنگین الزامات ہیں۔ موجودہ حکمران کے نظام کے بارے میں کہتا ہے چلے گا کہ نہیں، کیونکہ یہاں واضح عوام کے مینڈیٹ پہ چوری کی گئی، انہیں ڈاکہ ڈالا گیا، یہ نظام چلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ناظرین، یہ حکومت ایسی ہے جس کا انجن بھی فیل ہے۔ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کیو ایم میں اب لڑائی ہے۔ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے مجھے 3 وزارتیں دو، 3 وزارتیں پرکشش، وفاق گورنروں کی بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ ایم کیو ایم نے کہا نہ صرف وزارتیں ہماری مرضی کی ہمیں دیں، بلکہ سیکٹری بھی ہمارے لگائیں گے، ادھر پورے افسروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہم کریں گی۔ بولی لگی ہوئی ہے جیسے باپ کی جائیداد ہے، بٹوارا ہو رہا ہے۔ کس طرح پاکستانی وسائل پر ڈاکہ زنی کی جا رہی ہے۔ موجودہ وفاقی حکومت یا پنجاب حکومت، انجن کمزور، ٹائر کمزور، گیئر بکس فیل، بریک فیل، گاڑی کی لائٹیں نہیں، انڈیکیٹر خراب، پھر بھی 62 کروڑ عوام کا، 62% آبادی پنجاب کا مستقبل اور 25 کروڑ پاکستان کا مستقبل کیوں اناڑی لوگوں کو دیا جا رہا ہے جن کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے؟ ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت 900 ارب روپے کے نقصانات ہیں۔ بجلی بمب پھر گرا دیا گیا ہے، 7 روپے اور کچھ پیسے بجلی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آپ گرمیوں میں شاید ایک پنکھا اور بجلی نہ کر سکے، ادھر اقتدار کی بند نباٹ، اٹھو، اپنے حق کے لیے پرامن احتجاج کرو۔ ادارے ہمارے ہیں، عدلیہ کا احترام کریں۔ عمران ریاض کو پھر نہیں ملنے دیا گیا، اسد طور کو گرفتار کر لیا گیا، مزید صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے۔ مریم نواز کہتی ہے میری ریڈ لائن محترمہ کرپشن ہے، تو پنجاب تو اس وقت کرپشن کی گڑھ بن چکی ہے۔ قبضہ گروپ انتہا ہے، پولیس میں کرپشن کی انتہا عروج پر ہے، چند افسر اچھے بھی ہیں، انتظامیہ دیکھتی ہیں کہ آپ کے کولو فیل کا تعداد۔ ہمیں یقین ہے کہ مریم نواز پنجاب کے جس صوبے ایم پی اے کا دھاندلی ہوئی ہے اس میں انصاف کریں گی، نہیں کریں گی تو پھر سوال اٹھے گا۔ آپ قابل احترام ہے سب سیاستدان، لیکن چوری کے ضابطے، ظلم کے ضابطے ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔